نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فرما استاذ المکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان اللہ اشرفی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، زینت مسند صدارت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ سرور صاحب نقشبندی مجددی، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ جنید سرور صاحب نقشبندی مجددی حافظہ اللہ، اور دیگر سامعین ذی وقار حضرات علماء ذی وقار، مجھ سے قبل بڑی خوبصورت علمی تحقیقی فکری گفتگو افکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روشنی میں آپ سماعت کر چکے۔ بالخصوص مجھ سے قبل استاذ العلماء فخر السادات حضرت علامہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب قادری کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت شاہ المالی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے، اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ایک فکری اور تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے انہوں نے پیش فرمائی۔ میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور مجھے جو موضوع دیا گیا وہ موضوع بڑا اہم ہے، اور بالخصوص اس کے ساتھ جو ایک قید ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کے افکار کی روشنی کے اندر عقیدہ ختم نبوت جو آپ نے مکتوبات شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو تمہیداً میں آپ حضرات کی یہ خدمت میں عرض کر دوں عوام الناس کے لیے اور اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اور آج کس طرح اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے، کس طرح دغا بازی سے فریب کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات انسانیت میں اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی کائنات میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا گیا ہے، اور احادیث اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اور اس قدر حساس عقیدہ ہے کہ پورے دین اسلام کی بنیاد جس عقیدے پر کھڑی ہے اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے اندر یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے دعویٰ کرنا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کے کفر کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ تمنا کرے کہ کاش میں نبی ہوتا تو اس تمنا کرنے سے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم سراج الامہ، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے اس سے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل دے، تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دلیل دے کہ تو نبی ہے۔ یہ مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا دونوں کافر ہیں، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی کافر ہے، جس نے دلیل مانگی ہے وہ بھی کافر ہو گیا۔ پوچھا حضور جس نے دعویٰ کیا اس میں تو شک ہی نہیں، دلیل مانگنے والا وہ دعویٰ تو نہیں کر رہا، وہ تو دلیل مانگ رہا ہے۔ فرمایا جب یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا تو اس نے دلیل کیوں مانگی ہے؟ اس کے دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن یا دل کے کسی کونے خدرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اسی لیے تو دلیل مانگ رہا ہے۔ تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو گیا۔ اس قدر حساس عقیدہ قرآن کی 100 آیتوں کے اندر صراحتاً یا اشارتاً عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ اور اگر حدیث کی بات ہو تو کثرت کے ساتھ حدیث ہے، میں ایک حدیث شریف عزول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے علاوہ دیگر انبیاء اور رسل میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی۔ یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں 6 خصوصیات۔ پہلی فرمایا خدا نے مجھے روب اتنا دیا ہے، میں 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوں اور میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا ہے تو میرا روب وہاں بھی اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ پھر جامع کلمات کی صفت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، بات مختصر ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 2 لفظ نکلتے ہیں لیکن ان 2 لفظوں کے اندر معانی کا سمندر ہوتا ہے، مفہوم کا سمندر ہوتا ہے۔ تیسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، میری امت کے لیے حلال قرار دیا۔ پھر پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ ان کے لیے پابندی تھی وہ کلیساؤں اور گرجوں میں جا کر عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کی عبادت قبول نہیں تھی۔ فرمایا میری امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے، عبادت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، پاک زمین پر کہیں بھی اللہ کے حضور سجدہ کرو، مسجد کی شرط نہیں ہے، زمین ہو پاک ہو اس پر سجدہ کر لو، پوری روئے زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ اور پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء و رسل تشریف لائے وہ ایک خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص زمانے کے لیے آئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک وقت میں 2 نبی بھی روئے زمین پر موجود ہوتے تھے، ایک قوم کے لیے، دوسرے نبی دوسری قوم کے لیے۔ وہ خاص قوم، خاص زمانے اور خاص وقت کے لیے آتے تھے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو ہر زمانے کے لیے نبی بن کر آئے، ہر قوم کے لیے نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے۔ پہلے یہ تھا کہ جو نبی دنیا میں تشریف لاتے تو کلمہ کے اندر اس نبی کا نام شامل ہو جاتا، اور وہ نبی جب دنیا سے تشریف لے جاتے، پردہ کرتے، دوسرے نبی آتے تو کلمہ کے اندر اس نبی کا نام آ جاتا، پہلے نبی کا نام اس سے نکل کر بعد میں آنے والے نبی کا نام شامل ہو جاتا۔ کلمہ بدلتا رہا، انبیاء آتے رہے۔ اب کلمہ طیبہ میں 1500 سال تو کیا 15 کروڑ سال بھی گزر جائیں، نام محمد کلمہ طیبہ میں چمکتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کے لیے،
ہر قوم کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے۔ اور آخری بات، چھٹی خصوصیت جو آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا گیا، اب میرے بعد کائنات میں کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اور آج تو اس کے ساتھ دوسری قید ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی مظہر جلال فاروقی اور ہند میں سرمایہ ملت کے نگہباں، جنہوں نے اکبر کے خود ساختہ دین الہی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے افکار کی روشنی کے اندر، اس لیے کہ شاید آپ میں سے بہت سے حضرات یہ بات نہ جانتے ہوں کہ مرزا قادیانی نے 27 جولائی 1952 کو الفضل جو ان کا رسالہ ہے، اخبار ہے، اس کا خاتم النبیین نمبر شائع کیا اور اس کے اندر ایک پوری فہرست لکھی علماء کی۔ ان علماء کو یہ ثابت کیا کہ ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے، اور اس میں نام لکھا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا، قادیانیوں نے، کہ ان کے نزدیک بھی، امام ربانی کے نزدیک بھی نبوت اب بھی جاری ہے۔ اور حضرت امام ربانی کی بعد عبارتوں کو مکتوبات شریف سے لے کر بعد عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، الفاظ حذف کر کے، آدھی عبارت کچھ دوسری کچھ نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی نبوت اب بھی جاری ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اب اس سے آپ ذرا قادیانیوں کی دغا بازی، مکر اور فریب کا اندازہ لگائیے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ مرزا قادیانی بعد میں آیا ہے، اس نے جتنے دعوے کیے تھے حضرت امام ربانی بہت پہلے مکتوبات میں سب کا جواب دے چکے تھے۔ مرزا بعد میں آیا، نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا، اور اس نے جن باتوں کو دلیل بنایا ان سب کا رد مکتوبات شریف کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس نے کون سی عبارتوں کو دلیل بنایا تھا، اور اس کے علاوہ کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا لکھا ہے۔ آپ سب سے پہلے ذرا یہ عبارت سنیے، سماعت کیجئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لفظ ہیں جو حصہ ہفتم دفتر دوم مکتوب نمبر 67 کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم ہیں، اور آپ کا دین تمام ادیان سابقہ کا ناسخ ہے۔ آپ کی کتاب پہلی کتب سے بہترین ہے، آپ کی شریعت کا ناسخ کوئی نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ اب منسوخ نہیں ہوگی، لیکن اس شریعت نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، قیامت تک یہی شریعت رہے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نزول فرمائیں گے قرب قیامت، جو نزول فرمائیں گے وہ بھی آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، اور وہ آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جو قادیانی آج بھی دلیل بناتے ہیں اس کو۔ کیا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان کیا، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کو بیان کیا، ان میں فتنہ دجال کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا رہا اس فتنے سے، اور ہر نبی اپنی امت کو خبردار کرتا رہا اس فتنے سے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو خبردار کیا فتنہ دجال سے۔ یہ قرب قیامت آئے گا، لیکن اس سے پہلے امام مہدی وہ موجود ہوں گے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری اولاد سے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، اور جن کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ ان کے اخلاق یعنی خلق اور خلق، شکل و صورت اور اخلاق وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ 40 سال اپنی پیدائش کے 40 سال بعد وہ ظاہر ہوں گے، اور جب فتنے پھیل جائیں گے، قحط سالی ہوگی، لوگ مر جائیں گے قحط سالی کی وجہ سے، فتنوں میں لوگ حرم کعبہ میں آئیں گے تو یہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، رب کے ولی ان کو پہچانیں گے تو پھر لوگ ان کی بیعت کرنا شروع کریں گے۔
یہ امام مہدی ہیں۔ پھر جب فتنہ دجال رونما ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہیں گے کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوں اور فجر کی نماز کی امامت کریں، تو وہ فرمائیں گے نہیں، امامت آپ کریں گے، آپ کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، آپ امامت کروائیں۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے، اس کو بنیاد بنا کر آج قادیانی کہتے ہیں کہ جب تب خود کہتے ہو اور حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، تو پھر نبوت کا دروازہ کیسے بند ہوا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، نبوت کا دروازہ کیسے بند ہوا؟ اس کا مطلب ہے نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے نبی بن کر، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس کا جواب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت کے اندر دیا، اور آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، اور اس وقت ان کی نبی ہونے کی حیثیت اپنی جگہ قائم ہوگی، لیکن وہ اس وقت نبی بن کر نہیں آئیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ اب یہ بات بعد میں مرزا کر رہا ہے، جواب پہلے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دیا۔ اور پھر دوسری بات، آج مرزائیوں کی ایک اور چال ہے، اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہوشیار رہیے۔ آج اگر آپ کسی ادارے کے بارے میں اور کسی فرم کے بارے میں، کسی پلازے کے بارے میں، انسٹیٹیوشن کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ مرزائیوں کا ہے، قادیانیوں کا ہے، اور وہ تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، تو وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی بلڈنگ پر، اپنے ادارے کے ماتھے پر حدیث لکھوا کر لگا دیتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس دھوکے میں آپ نے نہیں آنا، کیونکہ ان کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی کیا ہے وہ ذرا سمجھیے۔ آج بھی آپ کسی مرزائی سے پوچھئے کہ کیا تم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تو وہ کہے گا میں مانتا ہوں، وہ خاتم النبیین ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھئے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو معنی سنیے وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کہ سلسلہ نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، جو آپ مور نبوت ہیں اور سلسلہ نبوت کو آپ نے بند کر دیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ مہر نبوت ہیں، پہلے نبوت خدا دیتا تھا، اب آقا کریم جس کو چاہیں نبوت کی مہر لگا دیں تو وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ مرزائیوں کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دھوکہ ہے، دغا بازی ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ کیوں؟ وہ امت مسلمہ کو باور کراتے ہیں کہ ہم آقا کریم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہے، اس پر وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب آپ پوچھیں کہ اس کا معنی بیان کرو تمہارے نزدیک معنی کیا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے وہ مہر نبوت ہے، وہ جس کو مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کو نبوت خدا نے نہیں دی، بلکہ وہ مہر ذات مصطفیٰ نے لگائی ہے، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جس کو وہ مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کی ذرا توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا، اور اس سلسلہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا مسئلہ آپ سمجھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، کیسی چال ہے کہ ہم آقا کریم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو امت مسلمہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کمال وہی ہوتا ہے جو ذات مصطفیٰ سے منسوب ہو۔ حضور کی ذات سے ہٹ کر کوئی عظمت نہیں ہوتی، کوئی کمال نہیں ہوتا، کوئی فضیلت ذات رسول سے جدا ہو کر فضیلت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور سراجن منیرہ بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، اور آقا کریم روح کائنات بھی ہیں، جان کائنات بھی ہیں، مرکز کائنات بھی ہیں، حیات کائنات بھی ہیں، مبدأ کائنات بھی ہیں، منشأ کائنات بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ ہر عظمت اور ہر کمال کا تاج اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر سجایا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا ایمان ہے نبوت دینا خدا کا کام ہے، ذات مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے۔
یہ ذات مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے جس طرح قادیانیوں نے بیان کیا۔ پھر فرض محال، ایک لمحے کے لیے آپ یہ فرض کریں، فرض محال کہ نبوت دینا ذات مصطفیٰ کا کام ہے جس طرح قادیانی بیان کرتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، تو آپ ذرا تصور کیجئے اگر نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تھی تو ان کو کیوں نہ دی؟ ان کو کیوں نہ دی جو بدر میں بھی ساتھ رہے، احد میں بھی ساتھ رہے، مکہ کے بازاروں میں بھی ساتھ رہے، مدینہ کے کوثاروں میں بھی ساتھ رہے، خلوت میں بھی ساتھ رہے، جلوت میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، ان کو کیوں نہ دی؟ اور پھر انہیں کیوں نہ دی جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ انہیں کیوں نہ دی جن کو دوہرا داماد پیغمبر کہا جاتا ہے؟ انہیں کیوں نہ دی؟ اور انہیں کیوں نہ دی جن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولاہ؟ اب یہ کیسا دغا بازی ہے کہ نبوت دینا ذات مصطفیٰ کا کام ہے اور مرزا کو نبوت ذات مصطفیٰ نے دی۔ اب سنیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ دفتر سوم ہے، حصہ اشتم ہے، مکتوب نمبر 69 ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ ہے تمام لوازمات و کمالات نبوت ذات عمر میں موجود ہیں، تمام کمالات و لوازمات عمر، لوازمات نبوت ذات عمر میں موجود ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منصب نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس منصب سے سرفراز نہیں ہو سکتے۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں اگر معنی وہی ہے خاتم النبیین کا، یہ جو مرزائیوں نے لیا، تو پھر ذات عمر میں تو سارے لوازمات نبوت موجود تھے، سارے کمالات نبوت موجود تھے، ان کو نبوت کیوں نہ دی گئی؟ پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے ایک اور عقیدے کا رد کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری باتیں مرزائیوں نے بعد میں کی، میں پھر عرض کر رہا ہوں، مجدد صاحب پہلے مکتوبات میں لکھ کے ساری باتوں کا جواب۔ مرزا نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ 14 مرحلوں میں نبوت کے دعوے تک پہنچا۔ وہ کبھی کہتا تھا میں مجدد ہوں، مصلح ہوں، کبھی عین مسیح ہوں، کبھی مثل عیسیٰ ہوں، کبھی عین محمد ہوں، کبھی مثل محمد ہوں، کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی تشریح نبی۔ یہ ساری اصطلاحات بیان کرتا کرتا آخر کار اس نے جا کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان 14 مرحلوں کے اندر ایک دعویٰ ہے کہ میں ذلی نبی ہوں اور بروزی نبی ہوں۔ ذلی نبی اور بروزی نبی کا مطلب کیا ہے؟ ذل عربی زبان کے اندر سائے کو کہتے ہیں، اور بروز کا معنی ہے کسی شخصیت کی جگہ کوئی اور شخصیت ظاہر ہو جائے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے مرزا ذلی نبی تھا، یعنی ان کے خیال میں مرزا نے نبی علیہ السلام کی اس قدر اتباع کی، اس قدر پیروی کی، اس قدر اطاعت کی کہ وہ آپ کا سایہ ہو گیا، اور ذات مصطفیٰ اور ذات قادیانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ متحد ہو گئے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، اسی کو ذلی نبی کہا جاتا ہے، کہ اس قدر اتباع کی کہ دونوں ذاتیں متحد ہو گئی، اور اس بنیاد پر اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ لیکن نبوت کا دروازہ حضرات بند ہو چکا، اب نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ تشریح نبی، نہ غیر تشریح نبی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت اور پوری عبارت بھی نہیں، اس عبارت کا پہلا جملہ جس نے قادیانیوں کا یہ باطل ایوان جڑ سے اکھاڑ کر نیچے پھینکا۔ آپ لکھتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر، فرماتے ہیں نبوت قرب الہی سے عبارت ہے جس میں ذلیت کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو قادیانی کہتا ہے ذلی نبی، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں نبوت میں ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ نبوت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو مرزا بیان کر رہا ہے
ذلی نبی ہونا اس کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا نبوت اس کا عروج حق کی طرف ہوتا ہے اور نزول مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ قرب کا یہ درجہ اصالتاً انبیاء کرام کا خاصہ ہے اور یہ انہی معزز ہستیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس منصب کے ختم فرمانے والے سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد آپ ہی کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں نبوت میں یہ ذلی بروزی کی کوئی اصطلاح نہیں ہوتی، نبوت تو عبارت ہوتی ہے قرب خداوندی سے۔ اور پھر حضرت مجدد صاحب کی ایک اور عبارت جو لکھی تو آپ نے کسی اور موقع کے لیے، لیکن مرزا قادیانی پر بالکل فٹ آتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب اپنے تصرف کی بنیاد پر مرزا کو دیکھ رہے تھے اور اس کو دیکھ کر آپ نے یہ عبارت لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک خسیس بھنگی جس کی ذات ناقص اور خبث کے عیب سے داغدار ہے۔ پھر سنیے، ایک خسیس بھنگی جس کی ذات ناقص اور خبث کے عیب سے داغدار ہے، اس کی کیا مجال کہ اپنے آپ کو عظیم الشان سلطان کا جو منبع خیرات و کمالات ہیں ان کا عین تصور کرے اور یہ کہے کہ دونوں کی ذات متحد ہو گئی۔ کہاں وہ جس کی ذات میں خبث ہے، عیب ہے، اور وہ اپنے آپ کو ملاتا ہے اس ذات کے ساتھ جو کمالات و خیرات کا منبع ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنی صفات اور افعال ذمیمہ کو ان کے صفات و افعال جمیلہ کا عین خیال کرے۔ فرمایا ایک شخص اگر یہ دعویٰ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی اور پھر تاجدار صداقت نے نہیں کیا تو امت سے ایک ایسا شخص جس کو عیب ہی عیب ہیں اس کی ذات کے اندر اور ایک خسیس بھنگی ہے، وہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کافر ہے، زندیق ہے، حماقت ہے، پاگل پن ہے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ کافر بھی ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عبارت لکھی ہے، میں اس میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں، اگر آپ جائیں تفصیل کے اندر مرزا قادیانی کی حرکات کو دیکھیے اور مرزا قادیانی کی زندگی کو آپ پڑھیے کہ کس قدر پاگل پن اس کی ذات کے اندر تھا۔ ہے تو لطیفہ، ویسٹ کوٹ پہنتا تھا، اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کو اوپر بند کرتا تھا، بعض اوقات دونوں پاؤں شلوار کے ایک ہی پونچے میں داخل کر دیتا، مدرسے پڑھنے جاتا تھا اور خود اپنی کتابوں میں لکھا کہ استاد جس دن مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا کان پکڑا کر استاد مجھے مارتا تھا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا کون سا نبی ہے جو کائنات میں آ کر کسی کا شاگرد بنا؟ رب کے نبی کی یہ خاصیت ہے، وہ متعلم بن کر نہیں آتے، وہ معلم بن کر آتے ہیں، وہ ساری کائنات کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا علم اور ان کا سینہ علم سے یہاں کر منور نہیں ہوتا، بارگاہ خداوندی سے ان کے سینے کو علم سے منور کر کے کائنات میں بھیجا۔ اب آپ اس طرح مرزا کی ایک ایک بات کو لے لیجئے، جس طرح حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سوال اس کے سامنے رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا تیرا نام ہی بتاتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اتنا لمبا نام تو کسی نبی کا ہوا ہی نہیں۔ اور پھر اس طرح کے کئی سوالات آپ نے اس کے سامنے رکھے، تو آپ ایک ایک اس کی حرکت کو دیکھیے تو یہی بات مجدد صاحب فرماتے ہیں، ایک خسیس قسم کا بھنگی جس کی عقل ناقص ہے، اس کے افعال مذموم ہیں، وہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں ذلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں، فرماتے ہیں وہ کافر ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور مرزا قادیانی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت کو دلیل بنایا تھا اور جس کو دلیل بنا کر حضرت مجدد صاحب پر تہمت لگائی کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت یعنی نبوت جاری ہے اس کے قائل ہیں، وہ عبارت ذرا سنیے وہ کیا ہے۔ کہتا ہے اے دوست، یہ مجدد صاحب کے الفاظ ہیں جو مرزا قادیانی نے نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں دوست تمہیں معلوم ہے کہ بشر کے ساتھ کلام کرنا کبھی روبرو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بشر کے ساتھ، کبھی وہ روبرو ہوتا ہے، کبھی ہم کلامی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں
وہ خواص انبیاء میں سے ہیں، اور کبھی یہ ہم کلامی کا شرف بعد ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو نبی نہیں ہوتے مگر نبیوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جو کثرت سے ہم کلامی کا شرف پاتے ہیں، اسے محدث کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اس امت کے اندر وہ کون ہے؟ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ذرا قادیانیوں کا دغا اور فریب دیکھیے کہ اسی عبارت کے اندر اصل جو عبارت حضرت مجدد صاحب کی عبارت ہے، آپ نے یہ ساری بات کر کے آگے لکھا ہے جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا نے یہ عبارت نقل کی الفضل کے اندر، خاتم النبیین نمبر جو 1952 میں چھاپا، ساری عبارت نقل کر کے آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لکھا، کیونکہ مجدد صاحب کی عبارت سے پتہ چلتا ہے یہ اعزاز رب جن کو عطا کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ نبی ہوں، غیر نبی کو بھی خدا یہ اعزاز عطا کرتا ہے اور اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے افراد موجود تھے، میری امت میں فاروق اعظم ہیں۔ اب مرزا نے اپنی اس دعوی نبوت جو باطل دعویٰ تھا اس کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے عبارت آدھی پیش کر دی، آدھی کو حذف کر دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حذف کیا، کیونکہ وہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کرتا تو لوگ اس سے پوچھتے کہ وہ تو نبی نہیں تھے اور تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ عبارت پیش کر رہا ہے، تو اس میں مثال تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور وہ نبی نہیں ہے۔ تو اس نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے عبارت سے حضرت فاروق اعظم کا نام ہی نکال دیا۔ پھر سنی حضرات، محدث کس کو کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں حضرت فاروق اعظم ہیں جس کا دل پاکیزہ ہو، ذہن نورانی ہو، اور جس کے دل اور ذہن پر اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، یعنی اس کا کام اور اس کی باتیں اور اس کی حرکات وہی ہوتی ہیں جو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اور رب جنہیں یہ اعزاز عطا کرتا ہے ان کو محدث کہتے ہیں، اور اس امت کے اندر وہ کون ہے؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب کی اس عبارت سے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور اس وقت جب نبوت کا دعویٰ، اب یہ ذرا تھوڑی توجہ آپ فرمائیں گے، پہلی عبارت پیش کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکالا اس وقت جب ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور مجدد صاحب کے یہ لفظ اس نے لکھے کہ اسے محدث کہتے ہیں، اور جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اسی عبارت کو دوبارہ لکھا اور آخر سے محدث کا نام نکال کر لکھا کہ اس کو نبی کہتے ہیں۔ اپنی باطل دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مجدد الفسانی کے لفظ بدل دیے کہ اس کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ مجدد صاحب نے یہ نہیں لکھا، اور آپ نے نام لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس سے ظاہر کرنا یہ مقصود تھا کہ رب غیر نبی کو بھی یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ تو یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت جس کی بنیاد پر آپ پر تہمت ہے، اگر آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو پڑھیں تو جب آقا کریم کا ذکر کرتے ہیں اکثر جگہ آقا کریم کے لیے لقب ہی وہ استعمال کرتے ہیں جس سے عقیدہ ختم نبوت ظاہر ہوتا ہے، جس سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے، لقب ہی وہ لکھتے ہیں۔ پھر آج قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ سمجھیں گے کہ ضروری نہیں کہ اللہ جس کو نبی بنائے تو وہی نبی بنتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ایک بندہ محنت کرے، محنت کر کے پہلے وہ ولی بنے، پھر صحابی کے مقام تک پہنچے، اور پھر وہ مقام نبوت تک بھی پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان چاہے تو وہ محنت کر کے نبی بن سکتا ہے قادیانیوں کے نزدیک کہ نبوت کسبی چیز ہے۔ اب پہلی بات یہاں ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، وہ عالم ارواح میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ ماں کے بطن میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان چاہے تو محنت کر کے نبی بن سکتا ہے۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ ذرا آپ سماعت فرمائیے، بڑے آسان لفظوں میں آپ نے مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ
کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں عبادت کی کثرت کی بنیاد پر مقام نبوت تک پہنچ سکتا ہوں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہوں، مثلاً ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 2 حج کر لوں تو میں مقام نبوت سے آگے اس لیے بڑھ جاؤں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا ہے، تو میں اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر میں 2 حج کر لوں، اگر میں 70 سال زندہ رہوں، 70 سال عبادت کروں تو مقام نبوت سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت مجدد صاحب نے پہلا سوال یہ کیا اس شخص سے، یہ آپ کے دور کے اندر فتنہ اٹھ رہا تھا جو بعد میں قادیانیوں نے اس کو بنیاد بنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تجھے پتہ ہے تیری عبادت قبول کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا تو ذات رسول سے ہٹ کر عبادت کر، خدا منہ پہ مارے گا۔ تیری تو عبادت ہی قبول تب ہے جب وہ اتباع رسول میں ہے۔ اگر اتباع رسول سے ہٹ کر تو عبادت کرے، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، اتباع رسول نہ ہو، آقا کریم کی ذات اس میں نہ ہو، تو تیری تو عبادت قبول نہیں ہے۔ اتباع رسول سے ہٹ کر تو عبادت کر نہیں سکتا۔ آپ نے مثال دی، فرمایا فجر کی کتنی سنتیں ہیں؟ سارے بولیں آپ حضرات، یہ کاغذوں پہ آپ نے نہیں جانا، میں خلاصہ عرض کروں گا، پریشان نہیں ہونا۔ کتنی سنتیں فجر کی؟ 2 سنتیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں کثرت عبادت کی بنیاد پہ آقا کریم نے 2 پڑھی ہیں، میں 20 پڑھوں گا، 18 پڑھوں گا، 16 پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ قبول ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ 18 پڑھے، 20 پڑھے، 30 پڑھے، حالانکہ ان 20 رکعتوں کے اندر رکوع زیادہ، سجدے زیادہ، قرات زیادہ، قیام زیادہ، مشقت زیادہ، لیکن رب کائنات 2 بھی قبول نہیں کرے گا، 20 اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ رب فرماتا ہے میں عبادت میں کثرت نہیں دیکھتا، اپنے حبیب کا طریقہ دیکھتا۔ میرے حبیب کی سنت کیا ہے؟ اتباع رسول کا پہلو دیکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں عبادت میں کثرت کر کے مقام نبوت تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو جو عبادت کرتا ہے، مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کا ثواب تجھے بعد میں ملتا ہے، تیری عبادت کا ثواب پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ فرمایا اس بنیاد پر کہ اگر وہ تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتاتے تو کیسے پڑھتا؟ حج کا طریقہ نہ بتاتے تو حج کیسے کرتا؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا نماز فرض ہے لیکن پڑھنی کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو گے۔ تو اگر وہ تجھے نماز کا طریقہ نہ بتاتے، حج کا نہ بتاتے، روزے کے مسائل نہ بتاتے، زکوٰۃ کے مسائل نہ بتاتے، تو عبادت کیسے کرتا؟ جو تو عبادت کر رہا ہے وہ تو اتباع رسول میں کر رہا ہے۔ جب تو عبادت کرتا ہے تو تجھے ثواب بعد میں ملتا ہے، پہلے آقا کریم کی ذات کو وہ ثواب پہنچتا ہے پھر تجھے ملتا ہے۔ فرمایا سن، تو کروڑوں سال بھی عبادت کرتا رہے، مقام نبوت تو وراء الورا ہے، اس تک تو پہنچنے کی بات کر رہا ہے۔ مثال دی آپ نے، فرمایا کروڑوں سال بھی عبادت کر لے اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تجھے صرف تیری عبادت کا ثواب ملے گا۔ آقا کریم کی ذات وہ ہے، پوری امت کی عبادت کا ثواب آقا کریم کی ذات کو پہنچ رہا ہے۔ تو کیسے تو مقابلہ کرے گا ذات نبوت کا، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے ایک عبارت لکھی اور اس عبارت سے آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی کروڑوں سال عبادت کر لے وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کروڑوں سال عبادت کرے وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی امت کا ولی اس امت کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے جائے کہ ایک امتی اس امت کے نبی کے درجے تک پہنچنے کی بات کرے، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی ایمان والی ایک نگاہ چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جانے سے بنتا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، غزوہ احد ہے تو یہودیوں کی طرف سے ایک صحابی جو بعد میں اسلام لائے، بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے چراتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنا پیغام سنایا۔
تو کہنے لگے اگر میں لڑوں ان یہودیوں کے ساتھ تو مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ملے گی۔ عرض کرنے لگے حضور میرا رنگ کالا ہے اور میرا جو پسینہ ہے اس سے بو آتی ہے، میرے پاس مال کی کثرت بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہاں نہ بو دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ مال کی کثرت دیکھی جاتی ہے، یہاں محبت رسول میں دھڑکنے والے دل دیکھے جاتے ہیں۔ جہاں مال کی کثرت نہیں ہے، قبیلے، رنگ، زبان، نسل نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب توجہ رہے، کوئی امت کا ولی کوئی کروڑوں سال عبادت کرے، کروڑوں سال عبادت کر کے صحابی کے مرتبے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ صحابی عمل سے بنتا نہیں ہے۔ اب وہ لڑے، نماز کا وقت نہیں تھا، نہیں پڑھی، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں تھا، نہیں دی، حج کا موسم نہیں تھا، نہیں کیا حج، اسی وقت کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں گئے، خدا نے شہادت کی موت عطا کر دی۔ ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ خدا کو نہیں کیا، ایمان لائے، شہادت کی موت ملی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے، عمل تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے۔ آپ کوئی غیر صحابی ہو، کروڑوں سال عبادت کر کے اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس کی ایک نگاہ حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے انور پر پڑ گئی اور وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، بات کو اختصار کی طرف لے جاتے ہوئے یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند عبارات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس طرح کی سینکڑوں عبارتیں مکتوبات شریف کے اندر موجود ہیں، آپ کی دیگر تالیفات کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا۔ اور آج جو قادیانی بکواس کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مجدد صاحب کی عبارتوں کا حوالہ دیکھتے ہیں، دغا بازی سے، فریب سے، مکر سے، عبارتوں کو توڑ مروڑ کر، معنی و مفہوم کو بدل کر، جبکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے، جو مکتوبات شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں افکار امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں، کہ الحمدللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک، اور میں نام لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، امت پر احسان ہے اس شخص کا، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک، یہ امت کبھی بھی اس عقیدے کے حوالے سے غفلت کا شکار نہیں ہوئی۔ بڑے چور راستے تلاش کیے گئے اور اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، بڑے طریقے اور نت نئے انداز کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس مسئلہ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے امت بیدار ہے، بیدار رہتی ہے، بیدار رہے گی۔ اور اس عقیدے کی حساسیت اور اہمیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم اس عقیدے سے غافل، وہ طریقہ کار جو عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول اس امت سے، حضرت شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کر دی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن میں حضرت مجدد صاحب کی ایک عبارت کا حوالہ آپ کو ضرور دوں گا۔ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا بہت اب چونکہ استعمال ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ کثرت روایات، کسی کی فضیلت کے اندر کثرت روایات کو دیکھ کر اس کو فضیلت نہیں دی جاتی، یعنی یہ کہنا کہ کسی کی شان میں روایات بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے افضل ہے، آپ فرماتے ہیں اصول یہ نہیں ہے، اصول آپ فرماتے ہیں کیونکہ بعد غیر نبی ایسے ہیں کہ جن کی شان کے اندر، فضائل کے اندر بہت زیادہ روایات ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو کثرت روایات یہ افضلیت کی بنیاد نہیں ہے۔ عرض کیا حضور افضلیت کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا وہ اور چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایمان میں سبقت ہے اور وہ مالی قربانیوں میں سبقت ہے۔ اب آپ پر بات اگر مشکل ہو رہی ہے تو میں آسان کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا افضلیت کی وجہ کچھ اور ہے، وہ سبقت ہے ایمان میں اور مالی قربانیوں کے اندر۔ کیسے؟ فرمایا کھولو قرآن ثانی اثنین کا مفہوم سمجھو، دو میں سے دوسرے صرف غار میں نہیں، آپ فرماتے ذرا غور کرو تو سمجھ آئے گی کہ صرف غار میں دو میں سے دوسرے نہیں ہیں،
بلکہ وہ ہر جگہ پر دو میں سے دوسرے ہیں. جہاں آقا کریم کے ساتھ ہیں، جہاں وہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہاں وہ دو میں سے دوسرے. آقا کریم پہلے ہیں اور وہ دوسرے ہیں. ایمان میں سرکار اول ہیں، صدیق اکبر دوسرے ہیں. اور تبلیغ کے اندر سرکار اول ہیں، صدیق اکبر دوسرے ہیں. نصرت فی الدین کے اندر سرکار اول ہیں، صدیق اکبر دوسرے ہیں. جہاد کے اندر سرکار اول ہیں، صدیق اکبر دوسرے ہیں. اور روزے کے اندر دفن ہونے میں سرکار اول ہیں، حضرت صدیق اکبر دوسرے ہیں. میدان حشر میں آنے میں سرکار اول ہیں، حضرت صدیق اکبر دوسرے ہیں. جنت میں داخل ہونے میں سرکار اول ہیں، صدیق اکبر دوسرے ہیں. فرمایا یہ تو معاملہ ہے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے ساتھ، کہ جب وہ حضور کی ذات کے ساتھ نظر آئیں گے تو وہ دو میں سے دوسرے ہیں. لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوگا امت کے ساتھ، تو میں آپ سے عرض کروں گا اس آستانہ سروریہ سے یہ پیغام لے کر جائیں، عقیدہ گویوں سے لینا چھوڑ دیں، میراثیوں سے عقیدے سننا چھوڑ دیں. بہت تباہ کیا ان پیشہ ور نعتخوانوں اور خطیبوں اور نام نہاد جاہل بدعقیدہ پیروں نے بہت تباہ و برباد کیا اہل سنت کو. اور آج بھی وہ نقب لگا کر بیٹھے ہیں. عقیدہ گویے نہیں دیتے، میراثی نہیں دیتے، قبال نہیں دیتے. اہل سنت کا عقیدہ ان کا محتاج نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے. اور وہ عقیدہ 15 صدیوں سے یہی چلا رہا ہے. کل بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر تھا، آج بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے اور قیامت تک پہلا نمبر ہے. عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول کیسی محافظت کی ہے. اگر آپ تصور کیجئے نا، آقا کریم کا وصال ہو گیا، صحابہ غم سے نڈال ہے، جو نماز پڑھتے ہوئے بھی چہرے مصطفیٰ پر نظریں رکھتے ہوں. کتنا مشکل تھا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کے ہجر اور فراق کو برداشت کرنا، کتنا مشکل تھا. ایک یہ مسئلہ، پھر ایک علاقے سے خبر آتی ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک علاقے سے خبر آتی ہے زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دیا، بعض علاقوں سے خبر آتی ہے کہ مرتدین کا فتنہ اٹھ رہا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لشکر اسامہ کا مسئلہ ہے، اتنے فتنے، اتنے مسائل، آزمائشیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اتنی مصیبتیں تو پہاڑ پہ گرتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جتنے فتنے میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر کے سامنے تھے، لیکن پتہ چلتا کہ فلاں جگہ فتنہ اٹھا ہے تو آپ فرماتی ہیں اس طرح جس طرح اوڑھ کے پہنچتے اور فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے. اس صورتحال کے اندر آپ نے یمامہ کی طرف لشکر روانہ کیا تھا. اس صورتحال کے اندر اتنا اہم مسئلہ سمجھا، فرمایا سارے مسئلوں سے نپٹ لیں گے، یہ اہم ہے منکرین ختم نبوت کا فتنہ مسلمہ کذاب نے جو اتنی بڑی تعداد کے اندر لشکر اکٹھا کیا تھا. اور میں یہ بھی عرض کروں، سارے غزوات و سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جو لڑے گئے، ٹوٹل صحابہ جو شہید ہوئے 259 تعداد ہے. کتنی؟ 259. سارے غزوات و سرایا کے اندر جو نبی علیہ السلام کی ظاہری موجودگی کے اندر لڑے گئے، جن میں سرکار خود تشریف لے گئے، جب وہ لشکر جن کو سرکار نے حکم دے کر بھیجا خود تشریف نہیں لے گئے سرکار، ان سب میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے. لیکن ایک جنگ یمامہ 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. امت کو پیغام دیا کہ اس مسئلے میں کبھی غفلت کا شکار نہ ہونا. اور وہ لفظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا مدینے میں کوئی بدری صحابی باقی نہ رہے، نہ احد والا باقی رہے. عورتیں بھی نکلیں. حضرت ام عمارہ گئی تھی اور دیگر صحابیات گئیں. فرمایا عورتیں بھی نکلیں، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. حالانکہ بدری صحابہ کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو اب کسی مہم میں نہیں بھیجا جائے گا، یہ امت کا تبرک ہیں، بدری صحابہ ہیں. لیکن جنگ یمامہ کے لیے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بدری ہیں تو وہ بھی نکلیں. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. 1200 صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں.
حضرات آخری بات آپ سے، وقت طویل ہو گیا، باتیں تو بہت ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور میں اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں آپ خود بھی یہ جانیں جن کے علم میں نہیں ہے، اپنے بچوں کو بتائیں۔ ماہ ستمبر کی 2 تاریخیں بڑی اہم ہیں۔ ایک 6 ستمبر پاکستان کی زمینی سرحدوں پر پہرا دیا گیا، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی گئی، اور 7 ستمبر جب پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیا گیا، مذہبی سرحدوں پر پہرا دیا گیا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے پہلی مرتبہ یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی کافر ہیں۔ بولیں آپ سارے، قادیانی ڈرے نہیں، ہمارے ملک کے آئین میں موجود ہے، 73 کے آئین میں موجود ہے، 74 میں یہ پاس ہوا اور 73 کے آئین میں یہ بات شامل ہوئی کہ قادیانی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ فتویٰ بھی ملا لیں۔ آپ سے پوچھا گیا ان کو رشتہ دے دیں یا رشتہ لے لیں؟ فرمایا ان سے ہاتھ ملانا حرام۔ ہاتھ ملانا، آپ سارے حضرات بلند آواز سے بولیں، ہاتھ ملانا، سینے ملانا، رشتے دینا، رشتے لینا، بیمار پڑ جائیں تو عیادت کرنا، مر جائیں تو جنازوں میں جانا، مر جائیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، اور ان کا ذبح کیا ہوا جانور حرام، مردار، پلید، نجس۔ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں قادیانی تو قادیانی ہیں جو ان کو مظلوم سمجھے اور ان کے کفر میں شک کرے، من شک فی کفرہ فقد کفر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادیانی تو کافر ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخری بات یہ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہی کرنا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری نے نبی علیہ السلام کا خط لے کر جب مسلمہ کذاب کے سامنے گئے تھے، اور اس نے اپنے سارے پیروکار بلا کر اکٹھے کیے، روب ڈالا حضرت حبیب بن زید انصاری پر۔ بیٹے تھے حضرت ام عمارہ کے، پھر کبھی تعارف عرض کروں گا حضرت ام عمارہ کون تھی، اس ماں کے بیٹے تھے۔ کھڑے ہوئے مسلمہ کذاب کے سامنے، سارا لشکر مسلمہ کذاب کا ارد گرد اکٹھا تھا، تو اس نے پوچھا میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا، میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آواز تو مجھے آتی ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا ہاں، یہ آواز مجھے آتی ہے، یہ میں سنتا ہوں، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جلاد کو بلایا، پوچھتا گیا، ہر بار پوچھنے پر جسم کے چیتھڑے اڑائے گئے، آدھا تن آدھا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، روح پرواز کر گئی، اور اس دار فانی سے پوچھ کر کے شہادت کا جام پی لیا۔ لیکن زبان سے ایک ہی بات کہتے رہے، آقا کریم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرا ایمان کہتا ہے آج بھی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفظ ختم نبوت کے لیے پہلی جان دینے والے پہلے شہید، ان کے وجود سے آج بھی صدائیں آ رہی ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ما علینا الا